ان سب کا تصور ماضی کے بادشاہ اور شہنشاہوں کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ ہم ہر حوالے سے اس وقت ایک ماڈرن ایج میں زندہ ہیں اور انسانی ترقی اپنے عروج پہ ہے، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام خطے کسی نہ کسی بڑے یا چھوٹے تنازع میں الجھے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے جو ڈسپلیسڈ پیلسٹینینز ہیں ان کے کیمپس پہ حملے کیے ہیں۔ ڈسپلیسڈ فرینچ پریزیڈنٹ ایمنل میکرون کو بھی بولنا پڑ گیا۔ اسپین، ناروے اور آئرلینڈ نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اسرائیل کا کوئی کام نہیں تھا، اس میں امریکہ نے بھی گرائے تھے، برطانیہ نے بھی گرائے تھے، اور وہ ان کے ڈرونز اور میزائلز۔ پھر وہ جنگ و جدل ہو یا موسمیاتی تبدیلی ہو یا قدرتی آفات ہو، انسانی زندگی بے وقت ہو کر رہ گئی ہے۔ خاص طور پہ اس وقت پورے مڈل ایسٹ میں موت کا ایک ناچ جاری ہے۔ میں کوئی مذہبی عالم، پیشوا یا مستقبل دیکھنے والا تو نہیں ہے۔ جو صورتحال اور علامات نظر آ رہی ہیں وہ قرب قیامت کی نشانیاں ہی ہیں۔ اب دجال آ چکا ہے یا آنا ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن دجالی سوچ، دجالی نظام اور دجالی طریقہ اس وقت پوری دنیا پہ رائج ہے۔ کچھ چیزیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، جیسے اگر آپ ایک خاص گروہ یا سوچ کو رکھنے والے ہوں تو پھر جو مرضی آپ کا پیشہ ہو، دولت، عزت اور شہرت آپ پہ مہربان ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ آج کے دور میں آپ جتنے منافق، کرپٹ اور جھوٹ کا پرچار کرنے والے، ظالم، فراڈیے یا فریب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، قسمت کی دیوی شاید اتنا ہی آپ پہ مہربان ہے۔ میں جب یہ سب کچھ دیکھتا ہوں تو ایک چیز ذہن میں لازمی آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو برائی کو شہ دے رہی ہے اور دنیا سے اچھائی کا خاتمہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سے میرے ذہن میں صرف ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے دجال کا۔ اب آپ خود سوچیں، آج سے پہلے دنیا میں اچھا جھوٹ بولنے والے، سر عام بے راہ روی اختیار کرنے والے، اس کو پروموٹ کرنے والے، ان کی وہ عزت تھی جو آج ہے۔ ظالم کو کم از کم مظلوم نہیں کہا جاتا تھا، لیکن اب اس سوشل میڈیا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں جنگ ہی یہ جاری ہے کہ مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کرنا۔ تب آپ خود دیکھیں کہ جو کام اسرائیل یا نیتن یاہو فلسطین میں کر رہے ہیں، جس طرح بے گناہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، جس طرح خواتین کو ذبح کیا جا رہا ہے، کیا کوئی ذی شعور اس کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی نیتن یاہو اور اسرائیل کو مظلوم بنا کر پیش کر سکتا ہے؟ تو میرا جواب ہے نہیں۔ مگر دنیا کی سپر پاور امریکہ سمیت مغرب اسرائیل کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں جا کے اس کو گرم ہوا تک نہ لگے، وہ کہتے ہیں تتی ہوا بھی نہ لگے۔ اس سے بڑی دجال کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ دیکھیں، ادھر عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو رافع میں فوجی آپریشن فوری طور پر روکنے کا حکم دیتی ہے، ادھر رافع میں اقوام متحدہ کی جانب سے محفوظ قرار دیے جاتے ہیں۔ کیمپ پر اسرائیل 900 کلو سے زیادہ بموں سے بمباری کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں 75 سے زیادہ فلسطینی زندہ جل کر شہید اور درجنوں جو ہیں جھلس کر زخمی ہو جاتے ہیں، جبکہ مرنے والوں میں خواتین اور بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اسرائیل کی جانب سے یو این کیمپس پر بھی یہ 10واں حملہ تھا۔ یعنی صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں 230 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے جبالیہ، نصیرت اور غازہ پٹی میں کیمپس پر حملوں میں 160 فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ اب دنیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیلی حملہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے خلاف ایک کھلا چیلنج ہے۔ یعنی کہ اب تو دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو نہیں بول رہا، بھارت بول رہا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر، انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، امریکنز تو اپنے حساب سے جو کر رہے ہیں وہ تو نہیں بولتے، اور اس کے باوجود وہ اسلحہ بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک ڈسپلیسڈ کیمپ تھا، اس علاقے کا نام تھا تل سلطان، رفح سٹی کے اندر، ایسا زون جس کو بالکل سیف کہا گیا تھا، جس میں 40 لوگ مارے گئے ہیں۔ آپ امیجن کریں، دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے، there is no law on this earth۔ اب اس کیمپ کو بوم کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ غلطی لگ گئی ہے، یہ ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہے، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں یار، انٹرنیشنل سسٹم کدھر چلا گیا ہے؟ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں حماس نے اسرائیل پہ اٹیک کیا، بالکل غلط کیا، لیکن حماس نے اسرائیل پہ اٹیک کیا وہ بھی غلط کیا،
لیکن آئیں اس چیز کے اوپر بھی بات کریں کہ جو اسرائیل جو وہاں پہ کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، وہ کیا کر رہا ہے؟ جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کویسچن زمین کا نہیں ہے، یہ کویسچن یہودی ہونے کا یا مسلمان ہونے کا نہیں ہے، یہ کویسچن انسانیت کا ہے. The bond which connects us is humanity. دنیا میں اب وہ انڈیا کے کیا پرائم منسٹر لفظ بولتے ہیں، وشو مترا پتہ نہیں کیا، کہ کچھ اس طرح کے لفظ بولتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. اب دنیا کا جو بانڈ ہے وہ کس چیز پہ ہے؟ انسانیت ہے. اگر انسانیت ہی نہیں ہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ جو ان کا آئرن ڈوم ہے وہ بھی امریکہ کا عطیہ کردہ ہے. تو ایک اب پرابلم آئے گا امریکہ اور اسرائیل کو کہ اگر ابھی آپ نے 3 ملکوں کا نام لیا ہے، اور ناروے کا، آئرلینڈ کا اور اسپین کا، ایک تیسرے اور اسپین کا. اسپین تو بہت بڑا ملک ہے، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں اسپین بہت بڑا ملک ہے، لیکن جو ناروے کی اہمیت ہے وہ عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں. ناروے کی اہمیت کئی وجہ سے بہت زیادہ ہے. یہ ناروے ہی تھا جہاں ڈائیلاگ ہوا تھا پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کا اور اسرائیل کا، اور اوسلو اکارڈز کہلاتے ہیں وہ معاہدے. لیکن اگر انہوں نے، امریکہ نے اب کے ویٹو کیا، اب 2 آپشنز ہیں، یا وہ حصہ نہ لے ووٹنگ میں یا اس کو ویٹو کر دے. اگر وہ اس کو ویٹو کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اسرائیل کسی صورت میں امریکہ کی بات ٹال نہیں سکتا. اگر امریکہ کی بات ٹالے گا تو لوگ کہیں گے یہ بالکل ہپوکریسی ہے، کیونکہ امریکہ کی یہ سارے ویپنز تو امریکہ سے آ رہے ہیں. اور اس کا مطلب میرے خیال میں کم سے کم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یورپ کے کچھ اور ممالک، اگر اسرائیل اسی طرح ہٹ دھرمی اس کی رہی جاری، تو اور بہت سے Right. اسلامی ممالک، تھرڈ ورلڈ کے ممالک نے کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے سفارتی عالمی صفاتی حوالے سے تو آپ نے ایک بات کی کہ پوری دنیا آن ٹرائل ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن مائی کوسچن از ہیئر کہ امپلیمنٹیشن کا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیسے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ تو جاری ہے. اس نے تو کہا ہم تو یہ فیصلہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تو ایسے ہے جیسے خودکشی کرنا ہے، ہمیں صفحہ ہستی سے ہٹانے کی بات کر رہا ہے. تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے؟ اور اگر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کا کو کیا لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیسے کریٹ ہوگا، اس فیصلے کی کیا ویلیو ہوگی؟ دیکھیے، نہیں، ایک تو ساری ویسٹرن ورلڈ ہی ٹرائل پہ ہو جائے گی نا. ابھی تک جو تھا نا امریکہ میں، تو اس کے لیے اسرائیل کے لیے سپورٹ ہے. میں کئی وجوہات ہیں، اب وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. یورپ میں کلیدی کردار میں افرو ایشیا، تھرڈ ورلڈ، ساؤتھ کو، جسے گلوبل ساؤتھ کو کہا جا سکتا ہے، اسلامک ورلڈ کا ذکر نہیں کر رہا. انہوں نے تو زیادہ تر فلسطین کی ریاست کو پہلے ہی قبول کر لیا ہے. اگر مغربی دنیا سپلٹ ہو گئی اور یورپ کے ممالک نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تو امریکہ کے لیے ایک سٹیج کے بعد ممکن ہی نہیں رہے گا. اور دوسری بات یہ، اگر امریکہ نے ویٹو کر دیا پھر اسرائیل کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ امریکہ کو یہ کہے کہ جی نہیں، ہم تو جاری رکھیں گے، آپ ہماری مدد جاری رکھیں. تو مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح وائلیشن کرتے رہے، ایک تو ان کے اندر، اسرائیل کے اندر اور زیادہ ڈویژن آ جائے گی. بہت ہزاروں کے وہاں آلریڈی جلوس نکل رہے ہیں. ایک تو وہ انٹرنل ڈویژن آئے گی، پھر امریکہ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا.